کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگدستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، ویلینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ بہت بڑا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ ہی الحیوان ما کانوا یعملون، تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی آج کے نہیں. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان پر کچھ نہیں. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنایا، ٹھکانا بنایا، تو دھوکہ دیا اس نے. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقت کی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کروں. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتے ہیں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا ہے مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ تھا. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 سن. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو قرآن کی کراچی میں. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھی. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ ہے. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اٹھائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو. فَإِنْ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مظلومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو قرآن سے سمجھایا یا پھر سیرت رسول سے سمجھایا. لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کیا. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر تھی. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے
وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت میں تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کروں۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ اور عزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بات میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا ہے، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے، اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال تھا۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والا، ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گئے، اب عصا بنوائیے نسل تمنا کاٹ، یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر نے کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا بھر گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصا پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا بڑا پیارا شعر ہے، ذوق پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نسل تمنا۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی میں ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، جب جوانی گفتگو کہ شیر است اگرچہ پیر بہت۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرما، شیر است اگرچہ پیر بہت، کیوں میں پیری رسیدہ، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر است اگرچہ شیر بہت، بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت، اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کرتا ہوں، کئی سال سے محسوس کرتا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد بھی رہتے ہیں، اشخاص سے ملا ہوں، دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گئے، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ بھائی، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بہت یاد آئی۔ میری اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی، میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے، وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے قرآن، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے، تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کر، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن، لیکن اپنا جانا، تم کیا بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو عبد الکریم پاریک صاحب کی وہ جو تعصب تھا صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے علامات، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات کرتے، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا تو تھا، بڑے بھائی نثار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ، میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سن 70 میں
میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں ابتدا کی خبر ہے، میں انتہا معلوم کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمر آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا. ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے خطاب کی خدمت کریں. تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں، یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا. اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے بائی پولر، اس کے لیے میں جواب دوں. البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بات ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ جو ہے کچھ بروڈنگ، بس اور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل، وہ ایک کیفیت. اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے، یہ دو صورتیں اسی سے متعلق. تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط. کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ رہی ہے، وہ ہو گیا تو پتہ نہیں، اس کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور کبھی بسط، طبیعت المزاج کھڑا گفتگو کر کے بھی لطف. یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ انشراح بسط جو ہے انشراح. بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے. کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤنڈ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا، سنکو بھی اسے کہتے ہیں. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے، کچھ نہیں کہا. لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب زیادہ شدید تھی، ایک دم دل بھی گھبرانے لگا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں. جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرا سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے، پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا، کمر آگے جھکی رہتی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلوانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز. لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں. کوئی دوائیاں کھا لی، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ خاص فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل. 12 ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا. شدید تکلیف، کسی کا چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر، PIA کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا.
یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کورٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی۔ مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، ان کا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 موڑوں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، اب ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں۔ اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہے وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا۔ سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ اسٹرانگ کھانے شروع کیے، اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی، کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا، عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر، یہ بات آگے تک بڑھی رہی۔ سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر MRI کرایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے، آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے، ٹال بٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا، بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا۔ لیکن ہوائی ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایمرجنسی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی۔ یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا، اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹروگیشن رہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب۔ میں یہاں اعلیٰ رؤوس الاشہار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا، انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود، بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، تو کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا، آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، تو اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالائسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے، البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ 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 اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں، واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، ان میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں،
اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے. آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں. اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، تو اسی لیے پروگرام بھی آج کا رکھا ہوا تھا. لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا، ہل نہیں سکتا. آج کی جو رات ہے میں نے شدید کرب میں گزاری، گھبرا رہا تھا. کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہو. خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے 3 گولیاں کھائیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ. بہرحال یہ ہے بڑھاپا. میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے. تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ سورہ حج کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے، ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا کھیڑ عمر میں، یا آغاز یہ ہے ابھی بڑھاپے کا اللہ نے لے لیا. اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جائیں. رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ارشد جانتا ہے. بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی. وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا. جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت آ سکتا. یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جائے، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریات ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج. یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے. اللہ کا شکر میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں. اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا. 98 میں جب میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے، خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے. اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دنوں میں، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی. تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے. جیسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم. صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا، پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو. بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو نہیں پہچانے. اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل. بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے. تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں. مردوں سے قریب پر ہے، زندوں سے بہت دور ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی. لیکن ارذل العمر جو ہے، نکمی عمر، بری ہوئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے، اس سے پہلے اٹھا لے. آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں. اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پروگرام کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 حصے ہیں. اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا. ہماری تنظیم کے رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اس وقت تو لاجواب ہو گیا تھا. بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی، بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے. اگر کان واقعی بڑی ہے، نسل بعد نسل اس میں سے نکل جائیں گے. قرآن کی بات یہ ہے کہ لاکن کبھی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں. ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن. ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے. یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے. سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم فلا حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا. دس پروسیس از گوئنگ آن. اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی، میری جو بھی
گنجائش تھی سے کر چکا، اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل کہ میرے دونوں کام جو ہے میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں کا مشترک، ایک میرے مانوی اولاد ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں نوجوان، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں۔ انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات۔ اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان، بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا۔ لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر، وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان قرآن اس میں لگے ہیں، اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں۔ یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی تھی، چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیاں بن چکی۔ تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلفی اولاد۔ اللہ نے 4 بیٹے آیا، اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، میں نے بھی کبھی بتایا تھا۔ میری ایک دعا مسلسل رہی، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر۔ میں نے جو یہ شوق ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی۔ پہلے چکر میں ہم ثنا شکر صرف، دوسرے میں درود اور سلام حضور، تیسرے میں والدین کے لیے دعا، چوتھے میں اولاد کے لیے دعا، پھر بقیہ میں اپنے لیے۔ اس میں تعوذ بھی ایک پورا چکر تعوذ صرف پڑھا تھا، اور ایک نے یہ کہ سوال بھی کرنا ہے بس۔ یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دوں۔ اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کابناء احمد السرہندی وولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ علی حسب نسبتی الیہما۔ اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا دے، اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، اگر مجھے حضرت مجدد سے 1 کروڑ میں 1 کی نسبت ہے، نسبت تو ہے نا، ہم کس کی طرف نسبت کریں گے؟ ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ مجددین امت صحابہ کرام نسبتیں ہیں۔ اگر مجھے کوئی نسبت 1 ارب میں 1 کروڑ میں 1 نسبت کوئی ہے، وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دیں، یہ دعا نہیں ہے۔ اور میں اتفاق کی بات ہے کہ شیخ احمد سرہندی کے بھی 4 ہی بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی 4 ہی بیٹے مشہور۔ بہرحال یہ میری سلبی اولاد ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی، لگے ہوئے اسی کام کے اندر چاہتا۔ تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ میں صلاحیت انہیں دی ہے، شعبہ سمع و بصر۔ لیکن یہ کہ یہ بیان جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کی طرف ان کی توجہ ابھی مائل نہیں ہوئی۔ اللہ بہرحال میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھے، جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ عاطف سعید، اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے، اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم میں سوال ہے، میری کوئی میراث نہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاخر کا جذبہ آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں بیان کرو۔ مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے، پھر وہی کہوں گا 1 ارب میں 1 کی نسبت صحیح، لیکن ہے ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں؟ لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے؟ 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا۔ الحمدللہ کہ یہی معاملہ میرا ہے۔ اس ضمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو ترجیح دینے کا، تو جس کرب میں سے میں گزرا تھا، جس سوچ بچار، جو تفکرات سے، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی کچھ نہیں، نتھنگ ٹو فال بیک اپون، اندھے کنویں میں شراب مار رہے ہیں، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ میرا ایک لمحہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد، جس کو 35 برس گزر چکے ہیں، معاش کے لیے سب سے باہر اللہ نے کبھی فاقہ من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا ہے، مشکل ہے، سارا امتحان اسی میں۔ اندھے کنویں میں چھلانگ مارو، اللہ توکل کرو، اس کے ذمہ ہے رزق دینا، اس کے ذمہ ہے، ہمیں گمان نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا، ضرورتیں پوری ہوئی ہے، اللہ کا شکر۔ بہرحال میری علاج سے میں نے عرض کیا ہے
وہ علم اور فکر ہے صرف. اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا ہے، کہاں سے اللہ نے راستہ بنا، کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کنویں میں چھلانگ ماری، یہ میں نے لکھ دیا. حساب کم و بیش میری کتاب موجود ہے، ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی تاکہ یہ واضح ہو جائے. جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی، کوئی تنخواہ نہیں رہی، ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی، بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا. تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر، اور اسی کے لیے علامہ اقبال کا اشعار سنا رہا ہوں. یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میں اپنی اولاد سے، سلبی اولاد سے، خاص طور پر مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں، پہنچائیں، لٹائیں، بانٹیں. عزیزم، عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں. میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی پھر چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے. انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی، حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شدت کے ساتھ، میری دعوت، میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر، یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹے یہ نہ کریں، پاس کر لوں. انہیں لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، یا یہ کہ اگر یہ MBBS کا دم چھلا نہیں لگا ہوا ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں. معلوم ہوتے MBBS راستہ کھلا تھا معاش کا ان کا، اس کو چھوڑ کر یہ بہتر ہے. پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی، خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حربت ان پر کامیاب ہو جائے، رجعت قہقری ہو جائے، واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کرو گے، افسوس کرو گے کہ میں نے نہیں پڑھا، میں مکمل کر لیتا. بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی. پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان بھی مجھ سے بہت مشابہ ہے. تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہے. اس درس کے بارے میں میرا یہ خیال یہاں آنے تک تھا، اب بدلا. اسی وقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر، وہیں سے آگے یہ پک اپ. اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دوران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو، انشراح ہو، تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کروں. اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے گا. البتہ دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنا درس شروع تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں میرا پورا درس قرآن ریکارڈڈ موجود ہے. یہ تو 42 ٹائم شروع ہوا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمراز کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا، ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے، جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھا تو جا سکتا ہے، ویڈیو موجود ہے، آڈیو. تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے، مکمل موجود ہے. جس کو دلچسپی ہے اس کا مطالعہ کرے، اسے سنے. میں تحریری مفسر نہیں ہوں، تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا. اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آ گئی. بہرحال وہ تو موجود ہے، اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہے وہ راستہ بند نہیں ہے. بہرحال ایک تو میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو، اس کا حق ادا کر سکتے، اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں. یہ بچپن سب کے ساتھ ہے، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965 میں، اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے. عارف اور عاکف دونوں. چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ. اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا. اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اس دلچسپی کو بند رکھیں، بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے، اگلی نسل تک جا رہی ہے، تو آپ کی طرف سے بھی اس میں کوشش ہونی چاہیے. اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے، میں خود اب کیا کرنا چاہتا. جب تک تو نیم معذوری کا بھی کیفیت ہے، ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اکیڈمی کے اندر ہی چلنا پھرنا ہے، یا پھر یہ کہ بہت اسپیشل یتن کر کے مجھے کہیں لے جایا جا سکتا. اس وقت تک تو میں 2 کام، ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے قلم پر سے گرا کھول دے. میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، ویسے میرا لکھا ہوا کم نہیں ہے، ہمارا لٹریچر جو ہے کافی بڑی چھپ رہا، دلی میں بڑے پیمانے پر اور بہت عمدہ، ہماری اعتماد سے کہیں بہتر اعتماد کے ساتھ. تو اس پہلو سے یہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ پر کروں، اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر ثانی کروں.
وہ جو اقبال نے کہا تھا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج، اگر کسی معاملے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہوئی اس عرصے کے دوران تو میں اسے بھاری کام کروں۔ ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں، دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت، جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونج ہے اس درس، کوئی کہیں سے چلا رہا کوئی کہیں سے چلا رہا، ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو گئی ہے اسے عمل کے رخ پر ڈالنا کہ بھائی آگے آؤ کام کرو، اور اس عمل کے جو خد و خال ہے ان پر واضح کرنا، یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں، اس دور میں بھی کرتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں واضح کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے۔ کچھ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آ کے ہاتھ چومتے، میں کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہے، اصل کام یہ ہے۔ یہ دو کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں، اگر اللہ اسے نکالتا اس کے اختیار میں ہے۔ میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طرح سے سفر بھی کر سکوں، جا سکوں، آ سکوں، تو پھر میرے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے کہ درس قرآن ایک علمی شے ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی حکمت ہے بنیادی، وہ جو میرا بنیادی فکر ہے وہ بہت پختہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اور اس میں میری یادداشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی۔ اس کو میں گھوموں پھروں، اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا، حالانکہ دوسری جگہوں پر بھی کوئی اگر اجتماع کرتا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا ہے، جمعے میں جا کے آپ تقریر کریں، جمعے میں لوگ آتے ہیں، آخری وقت میں بیٹھے رہے، لیکن یہ اتوار جو بھی آئے گا ارادے سے آئے گا۔ تو میں یہ کام جو ہے بنیادی فکر، بنیادی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، میرا اپنا درس ریکارڈڈ ہے، اور یہ بات آگے چلتی رہے گی، اس میں تو کبھی کوئی سٹیسس نہیں آئے گا، کہیں جا کر بات ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ اب میری آخری چیز، میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ، میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ سے میں قرار دے رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے، بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب بھی، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو، روکتا بھی ہوں، لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دے۔ میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہوں، ہر کسے الظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں، ہر کسے الظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا۔ وَاسْدُرُونِ من نجس اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاشا، تو کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں۔ شاعری پڑھ لی، سر ڈھونڈ گیا، سر ڈھونڈ لیا، اقبال نے بنا، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مرا یارا غزل خانش، مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا، شاعر سے میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا۔ میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہے اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں۔ اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، سازش خود بہار، میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے، اونٹنیوں نے توڑا لی ہے اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا ہے، جمع ہو جائے وہ منزل کی جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کرے۔ میرا تو مقصد یہ ہے۔ بہرحال میں اس سمجھ میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس پر صرف نظر کر رہا ہوں، تو بات لمبی بہت ہو جائے۔ البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل یہ موجود ہے۔ اس کو ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی، یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی، امت سابقہ اور امت موجودہ، حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہے کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا۔ نمبر ایک، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں کا نام و نشان نہیں، مارگلا ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گئی، پوری دنیا صفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹکن میں وہ زلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے، یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا، یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت، قام یقوم قیامت، قیامت کھڑے ہونا، تمام انسان زندہ،
اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہے وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئے. اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخر شروع ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی. اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے. نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. بہرحال پہلی بات. دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر ہوئے عرصے پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں، کافر، مشرک، غدیر. صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گا، ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا. اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرکین. اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام. یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا. انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے عرض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس، آدم کا کلائمیکس. یہ ہونا ہے، ہوتا ہے. اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا، کدھر سے ہو جائے گا، حالات ہماری کوئی حیثیت نہیں، پر ایک آ کے برابر، لیکن ہونا ہے. یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق المصدوق. یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ کو. البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے. قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا. یہ حدیث کے ساتھ ان کو پہلے ہی موت دے دی، بڑی سال موت. اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے خلافت اللہ میں. اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کے لیے شدائد، مسائل، ذلت، مسکنت، ضعف، بے وقری، بے حیثیتی، کم ہمتی، بے حمیتی، بے غیرتی کا دور. یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے. کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. یورپین کولونیلزم آیا، چھا گیا عالم اسلام. تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل تخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے، لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا. اب اقتصادی کولونیلزم، تہذیبی کولونیلزم، علمی کولونیلزم. اقتصادیات میں، تہذیب میں، علم. آج ذلت، مسکنت، یہ جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی، اندرونی ضعف. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورستھینیا کا مریض ہے، بھائی آسانی مریض ہے، اس کے دم ہے ہی نہیں. وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب ان حیثیت. وسائل کا وسائل سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے، اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے. اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فزیکل قتل و غارت افغانستان میں ہمارے نگاہوں کے سامنے، عراق میں ہو رہا ہے. عراق اب ٹارگیٹ ہے، شام ٹارگیٹ ہے. ایک ٹارگیٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے کہ وہ پاکستان. یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ ابھی آگے. اس کے اعتبار سے خاص طور پر 2 حصے میں کرتا ہوں امت مسلمہ کے، بلکہ 3 حصے. پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب. عرب جو ہے بہت پریولیجڈ لوگ ہیں، ان میں سے حضور تھے. اس سے بڑی بات صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہوتا. ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھے تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے. ترجمہ جو ہے انسپائر کر دے سکتے ہیں. اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیلزم کا بستر ہٹا، عراق سے انگریز گئے، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے، وہاں سے اطالوی چلے گئے وغیرہ، کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا. رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنگٹن. ان سے بڑا کرمنل اللہ کی نگاہوں میں کوئی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل. ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا. یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مسلمہ یہود پر آیا تھا، اس سے کئی گنا بڑا ہولوکاسٹ عالم عرب میں آیا. باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلم، اور ثانوی درجے میں بھارت کے. انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے. کس لیے؟ اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا. یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا. صرف اس میں بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی. پاکستان کو 200 کرو بھائی، جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو جاؤ. لیکن ہم نے کچھ نہیں. اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی. اس کی 2 سزائیں جو ہم پر آ چکی ہیں. ایک عمومی منافقت،
اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ۔ آج پوری قوم منافق قوم ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں کافر ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بنگلہ دیش کا بات بھی یہی ہے۔ بھارت کے مسلمان تو انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ ہے۔ اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، come and see with your own eyes this is Islam، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہوتا ہے۔ پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے۔ کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گناہگار۔ اس وقت ہم سب گناہگار۔ لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 کے باقی اور ہے مختلف متفرق۔ یہ تیسرے درجے میں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، یہ تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا صورتحال۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے۔ اب آئیے پاکستان، میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا۔ علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر 30 میں جو ان کا خطبہ الہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے اسلام اسلام اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ کی حیثیت حاصل کی۔ یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے۔ میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا خلافت راستہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا۔ میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت۔ لیکن افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی، وعدہ خلافی۔ ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آلہ کار۔ یہ پورے پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پورے پاکستان کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان کو لاکھوں افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کئی 1000 برس، کئی 800 برس پاکستان، مشرقی پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش میں۔ لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی عمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا